روزہ ہے، ان مقدس گھڑیوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے اور انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں انسان کوشش یہ کرے کہ اپنی غلطیوں پر نظر کرتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو جو بھی اس سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر آئندہ کے لیے یہ مصمم ارادہ کرے، پختہ عزم کرے کہ وہ اپنے آپ کو ان غلطیوں اور ان خطاؤں سے بچانے کی کوشش کرے گا، اور پھر ساتھ ساتھ نیکیوں پر بھی تمرکز کرے۔ بلا شبہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات کا جو پروانہ ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی روش نہیں بدلتے، اپنی غلطیوں پر پشیمان نہیں ہوتے، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ ان لمحات کی قدر کرتے ہیں، نہ انہیں نیکیاں بجا لانے کی توفیق ملتی ہے، وہ اس بابرکت مہینے سے محروم رہتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا کہ آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد جب ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ کو تجسس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول سے ہٹ کر 3 دفعہ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 بار آمین کہنے کی وجہ پوچھی کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے مغفرت حاصل نہ کر سکے تو بلا شبہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں نے آمین کہا۔ فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی آپ پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا کہ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ بددعا کرنا اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا،
خدا کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، شیطان جھگڑا جا چکا ہے، لیکن ان کا جو اپنے شیطان کو جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو شیطان کو نہ پڑا ہر طرف۔ تو رمضان کی ان گھڑیوں سے ہم میں سے ہر ایک کو بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ عبادت کریں، ذکر الہی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا بھی وقت آپ کو میسر ہے اس سے بھرپور، اس کا بھرپور استعمال کریں۔ آج کل بہت سارا وقت ہمارا ہینڈی برباد کر دیتا ہے، اور یہ جو اسکرولنگ ہے بار بار اس کے اوپر، یہ بڑا مطلب ہے۔ ہر ایک جائزہ لے سکتا ہے، کیونکہ ہینڈی کے اندر یہ بھی موجود ہے سہولت کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آپ نے کتنا وقت ہینڈی کے اوپر برباد کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ نے کتنا وقت ہینڈی کو دیا ہے یا کتنا وقت آپ نے ہینڈی استعمال کیا ہے، بلکہ کتنا وقت آپ نے ہینڈی پہ برباد کیا ہے۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں، کیونکہ بہت تھوڑا وقت ہے جو ہم فائدے کے لیے ہینڈی کے اوپر ہینڈی کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ اکثر وقت جو ہے ہمارا وہ برباد ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے روزے رکھے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، وہاں ہمیں ڈیجیٹل روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ آج کل ڈیجیٹل روزے کی اصطلاح جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں 2 دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ لوگ ڈیجیٹل روزہ رکھتے ہیں کہ فلاں دن میرا روزے کا دن ہوگا، ڈیجیٹل روزے کا دن ہوگا، اور اس دن میں نے کوئی ڈیوائس بھی جو ڈیجیٹل ڈیوائس ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ ہینڈی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، وہ میں نے استعمال نہیں کرنا، اور وہ جو وقت ہے وہ میں نے اپنی فیملی کو دینا ہے اور مفید کاموں کو دینا ہے، لیکن اس دن میں نے ڈیجیٹل روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل روزہ ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمیں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ کتنا وقت ضائع کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرمائے اور ہمیں ان رمضان کی جو بہت ہی قیمتی گھڑیاں ہیں ان کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قریب کرنے والا ماشاءاللہ یہ دیکھیں انسانوں کی خصلت میں اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھ کے اگر عبادت رکھ دی ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق پرندے ہیں ان کی چہچہاہٹ سن کے کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کے گیت صبح صبح گا کے شکرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے ان کی خوبصورت آوازیں جو ہیں یہ کس غرض کے لیے نکلتی ہیں۔ آپ نے درس سنا، بہت ہی مدلل اور بہت ہی فائدہ مند درس تھا۔ آج ویسے تو روز ہوتا ہے، اس میں حدیث کا ذکر ہوا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا، اور پھر اس کی تفصیل آئی، اور سب سے ضروری جو چیز تھی وہ جو ڈیجیٹل روزہ ہے وہ پوائنٹ آج تک نظر سے نہیں گزرا تھا کہ اگر انسان روزوں میں کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے مہینہ، تو یہ جو آج کل لت پڑ چکی ہے ہر انسان کو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اس سے بھی روزہ رکھنے کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے، اور لوگوں میں یہ شروع ہو چکا ہے کہ ہم نے یہ جو ڈیوائسز ہیں ان سے بچنا ہے۔ ہماری صبح کی سیر، آج ہم 6-7 دوست جو ہیں وہ صبح کی سیر کے لیے رواں ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح کی جو سیر ہے اس کے کیا فائدے ہیں۔ پہلی فجر سے پہلے جو آپ نے سنا، جس میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ نے بہت ہی کارآمد باتیں بتائیں، سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اگر سن کے کسی کی زندگی بچ جائے تو باقی ہم انشاءاللہ سیر کے مناظر کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔
وہ کبابا دی کھانے والی دی بھیج دیا کر میں اقرار کرنا کھانے پینے گیسا کھاتا بھی میں بازار چوں مننا کہ بازار دے وچ سفید لائی دے بارے جہاز دے وچ لکھیا سی وہ اجے وہ نیٹ کلین کرنا تھوڑا میں بنایا پھر اب کیا بنے گا کالیا آخر سے ہر باری پھر آپ کیا بنے گا اچھا یہ جی مولانا ہے سی کل مزار قائد پر یار سنو ہاں سناؤ کل مزار قائد پر حاضر ہوا اور جس سے یوں ہی نکلی یہ صدا حضرت قائد یہ کیا ہے ماجرا قوم تیری ہو گئی ہے بے وفا قوم میں کیسے کہوں میں با وفا یہ تو ایک امبو ہے یا آشنا زبردستی تو نے اپنے خون سے سینچا جسے بن گئی یہ آج بدماشوں کی جا بدماشوں کی جا کوشر کو پہلے میں تو لکھی کیا سی یہ ہے زندگی صبح کے نظارے اور ساتھ کھل کھل کر ہنسنا مسکرانا لطیفے اور مزیدار باتیں لیں جی آج تیسرا روزہ اور صبح فجر کی نماز کے بعد ہماری جو سیر ہے وہ حسب معمول جاری ایک گل سناوا دعا کی بڑی دعا کی نوجوان مربی نے میں کہا مربی صاحب تھی بڑی اچھی جگہ آ گئے ہو تو سارے چائے صاحب نے انہوں نے لیں جی یہ دیکھیں ایکسیڈنٹ صبح صبح پوری ٹریفک جام کر کے رکھ دی